ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام آگہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل امتثال صدیقی. پروگرام آگہی دراصل اردو ادب کا احاطہ کرتا ہے اور آج ہمارے درمیان ایک ایسی شاعرہ موجود ہیں جن سے نہ صرف گفتگو ہوگی بلکہ ان کے اشعار بھی سنیں گے اور خاص طور پر کراچی کے حوالے سے، کراچی میں شعراء کرام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی. اور آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم شاہدہ صاحب. وعلیکم السلام. شاہدہ ماہی ہمارے درمیان موجود ہیں. شاہدہ صاحب یہ بتائیے کہ شاعری کا آغاز کب کیا؟ آپ کراچی کے وہ شاعر ہیں جن سے کہ یقیناً مشاعروں میں بہت ملاقات ہوتی ہوگی، شعراء کرام آپ سے سنتے ہوں گے. جی، کب شاعری کا آغاز؟ شاعری کا آغاز تو میرا ایسا ہوا کہ میری بہت کم عمر میں شادی ہو گئی تھی، تو شادی کے بعد میں نے شاعری شروع کی. شاعری بلکہ بعد میں شروع کی، پہلے میں نے بچوں کی کہانیاں وغیرہ، اور میرا سٹارٹ تھا جاسوسی میں تبصرے لکھتی تھی، جاسوسی ڈائجسٹ میں. پڑھنے کا شوق تھا، اردو ادب کو بہت پڑھا، پھر آہستہ آہستہ بچے بھی تھے لیکن ساتھ ساتھ مجھے شاعری کا شوق رہا. میں لکھتی تھی، بس پھاڑ دیتی تھی، ضائع کر دیتی تھی. لیکن کچھ سال گزرے، پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ تم اتنا اچھا لکھتی ہو تو تم انہیں کیوں نہیں سنبھال کے رکھتی ہو. پھر میں نے ڈائریز لکھنی شروع کی، ڈائریز میں سیو کیا. پھر مطلب مشاعرے وغیرہ نہیں، اخبارات میں دیتی رہتی تھی، کتابوں میں دیتی رہتی تھی. پنجاب میں تھی میں کافی عرصے سے. اس کے بعد میں یہاں پر آئی، تقریباً 8-9 سال ہو گئے مجھے. اس کے بعد آرٹ کونسل میرا مطلب کہ مشاعروں کے حوالے سے میں نے وہاں سے شروع کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو پسند آیا مشاعرے، پھر پڑھتی چلی گئی اور اب میری کتاب بھی انشاءاللہ بہت جلد ایک آ رہی ہے. کراچی میں آرٹس کونسل بہت اہمیت کا حامل ادارہ ہے جو شعراء کرام کی تخلیقات کو فروغ دیتے ہوئے ہر سال اردو کی ایک کانفرنس بھی منعقد ہوتی ہے جو عالمی کانفرنس ہوتی ہے وہاں پر. ان دنوں بھی وہ جاری ہے. اسی طریقے سے آرٹس کونسل میں کا حوالہ دیا محترمہ ماہی صاحبہ نے. چلیں ماہی صاحبہ یہ بتائیے کہ آرٹس کونسل میں ہونے والے کسی مشاعرے میں شرکت کی آپ نے؟ کیونکہ کراچی میں اب شعراء کرام کی قلت ہو گئی ہے. جی، آرٹ کونسل کے جتنے بھی مشاعرے ہوتے ہیں ابھی 5-6 سال میں جتنے بھی ہوئے ہیں الحمدللہ سب مشاعروں میں ہوتی ہوں. تو آپ کو کون سا شاعر پسند آیا کراچی کا جو جس کی شاعری آپ کے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہو؟ کہ بہت سارے شاعروں کو سنا. ایک تو ہمارے یہ منیف اشر صاحب ہیں، اس کے علاوہ سہیل احمد صاحب ہیں، نظم بہت اچھی کہتے ہیں، نظم کے بہت اچھے، اور ان کا انداز بہت نائس ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا انداز بھی بہت پیارا ہے بے شک جی سنانے کا. ان کے علاوہ ایک ہیں شمیم روش صاحب. شمیم روش صاحب جی، شاید آپ کے علم میں ہو کہ شمیم روش صاحب جو ہیں وہ بلکہ آپ جانتی ہیں بہت جی بہتر. جی میں جانتی ہوں، کہ وہ ہاسپٹل صاحب گئے فراش تھے ابھی کچھ عرصے پہلے، ہاسپٹل اب میں ہیں وہ. روبے صحت ہیں، اب تھوڑا اللہ کا شکر ہے. ناظرین کرام، ایک شعر ہے محب عارفی صاحب کا: کل ہم نے محب ان کو عجب طور سے دیکھا، کل ہم نے محب ان کو عجب طور سے دیکھا، آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا. تو یہ بتائیے ماہی صاحبہ کہ آپ کا نمائندہ شعر کون سا ہے جو آپ سنائیں تو مجھے یاد رہ جائے، بلکہ مجھے نہیں دیکھنے والے تمام لوگوں کو یاد رہ جائے. نمائندہ اشعار ویسے کئی میں ہیں لیکن ایک جو ہے میرا تقریباً شروع سے ہی نمائندہ ہی رہا ہے. جی جی، وہ ہے: خالی جیب ہی سب سے بھاری ہوتی ہے. واہ، خالی جیب ہی سب سے بھاری ہوتی ہے، چلنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. تم تک مجھ کو سوچ کے آنا پڑتا ہے، واہ، تم تک مجھ کو سوچ کے آنا پڑتا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ناظرین کرام، پروگرام آگہی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور یہ وہ واحد پروگرام ہے جس سے نہ صرف آپ تک آگہی منتقل ہوتی ہے بلکہ ہمارے ان شعراء کرام کو جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے ایک رابطے کا ذریعہ بھی رہتا ہے اور اچھی شاعری آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے کیمروں کے ذریعے سے. اور تمام گویا اس وقت جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہمیں شکوہ تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے کہ کراچی جو ہے ایک زمانہ پہلے شعراء کرام بہت بڑی تعداد میں ہوتے تھے اور ان کا نمبر بہت مشکل سے آیا کرتا تھا، انتظار کر رہے ہوتے تھے. لیکن اب اچھے شاعروں کی کمی ہو گئی ہے. ویسے تو ہمارے یہاں سینئر اساتذہ بھی کچھ موجود ہیں اور بہت اچھے شاعری کر رہے ہیں، لیکن شاعروں کی کمی، بہرحال شعراء کرام کی کمی ہے کراچی کے اندر. تو کیا سمجھتی ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیا
اردو ادب فروغ نہیں پا رہا ہے، شاعری آگے نہیں بڑھ رہی ہے، لوگ سننا نہیں چاہتے، مشاعروں میں تو بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، کیوں نہیں کراچی کے شعراء کرام آگے بڑھ رہے ہیں؟ شاعری تو اپنے مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ شاعری آگے نہیں بڑھ رہی ہے جی ہمارے یہاں کراچی شہر میں بہت اچھی تقریبات ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ رہ گیا ہے، نوجوان جو ہے نا اس طرف نہیں آتے، اپنے اپنے کاموں میں پڑھائیوں میں لگے ہوئے ہیں. اگر کچھ جن کا شوق ہے نا شاعری کی طرف تو وہی آتے ہیں. اب ہمارے جو پرانے شعراء حضرات ہیں وہ لوگ تو بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور بھرپور تقریبات ہو رہی ہیں. تو نئی نسل کو آنے کا جو ہے نا وہ موقع اتنا نہیں ملتا ہے. کیسی نئی نسل ہے؟ یعنی ان کے لیے کون کون سی رکاوٹیں ہیں جن کو دور کر دیا ہے تو بس آپ سمجھ لیجیے کہ اچھا شعر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. حالانکہ ہمارے آج کل کے نوجوان میں نے دیکھا پنجاب میں بھی، کیونکہ میرا تعلق پنجاب سے بھی ہے، پنجاب میں بھی اور یہاں پر بھی نوجوان بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، بہت اچھی. لیکن کیا ہے کہ وہ ایک وہ کہتے ہیں کنویں کی مچھلی وہ بن گئے، سوشل میڈیا تک زیادہ رہ گئے ہیں. پروگرامز میں بھی ہوتے ہیں، میں نے لاہور میں بھی 2-3 مشاعرے پڑھے ہیں، وہاں پر کچھ نوجوان لڑکوں کو، بلکہ کچھ لڑکوں نے ہی میرے اعزاز میں ایک مشاعرہ منعقد کیا تھا. تمام نوجوان لڑکے تھے، بہت زبردست ان کی شاعری تھی وہاں پر. تو مطلب یہ سوشل میڈیا سے اور کچھ اپنی ذمہ داریوں سے وہ اتنا ہو جاتے ہیں کہ وہ مشاعروں کی طرف بہت کام آتے ہیں. مشاعروں کی طرف کام آتے ہیں، ہاں سوشل میڈیا پر بہت آن رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ زیادہ ہوتے ہیں. قمر جمیل صاحب کا ایک شعر یقیناً ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ دعا ہے کوئی گلا نہیں، میرے ہم سفر میری زندگی وہ گلاب ہے جو کھلا نہیں. میں یہ سوچتا ہوں خدا کرے تجھے زندگی میں وہ سکھ ملے جو مجھے کبھی بھی ملا نہیں. تو شاہد بھائی صاحب کچھ عطا کر دیجیے ہمارے اس پروگرام کے لیے، آگہی کے لیے. ایک تھوڑا سا ہلکا پھلکا سے شعر ہے. جی. دل نے کہا پیار کرو پر دھیان سے. واہ بہت خوب. دل نے کہا پیار کرو مگر دھیان سے، ہنس کر جو کرے بات تو سمجھو گمان سے. کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ. چاندنی رات میں جب نظر ان پر پڑی، چاندنی رات میں جب نظر ان پر پڑی، دل نے کہا لو تیر گیا پھر کمان سے. کیا کہنے ہیں، یقیناً تیر کمان سے جا چکا ہے اور وقت نے تنابیں کھینچ لی ہے. وقفے کی طرف چلیں گے ہم ابھی، وقفے کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام آگہی میں شاہدہ ماہی دوبارہ آپ لوگوں کے درمیان ہوں گی اور ہم ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ.